السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت غیر مبایعین یعنی لاہوری فریق کے اعتقادات اور کچھ باتیں عرض کرنی مقصود ہیں۔ جماعت احمدیہ میں خلافت ثانیہ یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قیام کے بعد ایک گروہ قائم ہوا جس کو غیر مبایعین یا لاہوری جماعت کہا جاتا ہے۔ غیر مبایعین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خلافت ثانیہ کی بیعت نہیں کی، اور لاہوری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قادیان چھوڑ کر لاہور کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ غیر مبایعین حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ہماری طرح ہی مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں، آپ پر وحی و الہام کے نزول کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے احمدیوں اور لاہوریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں مسیح موعود کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ مسیح موعود کی آمد کے بعد نظام خلافت قائم ہوگا۔ اس معاملے میں ہمارے ان غیر مبایعین بھائیوں سے چوک ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نظام خلافت جو جماعت میں قائم ہوا ہے دراصل انہی بشارات کے مطابق قائم ہوا ہے، اور اسی نظام کے ذریعے سلسلہ نے آگے ترقی کرنی ہے۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ اس قدرت ثانیہ کی مثال آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بیان کر کے یہ واضح اشارہ دیا تھا کہ خلافت کے ذریعے اس دور ثانی میں بھی قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اس رسالہ میں آیت استخلاف بھی درج فرمائی، جس میں واضح طور پر خلافت کے قیام کی پیشگوئی درج ہے، جس کے نتیجے میں خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس میں بھی واضح طور پر آپ علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کے قیام کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام جماعت، جس میں انجمن کے تمام ممبران بھی شامل تھے، نے بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس قدرت ثانیہ کا وعدہ فرمایا گیا تھا وہ خلافت کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن خلافت اولیٰ کے زمانہ میں ہی خلافت کی بیعت کرنے کے باوجود ایک گروہ ایسا جماعت میں پیدا ہوا جو اس بات کا حامی تھا کہ خلافت کی بجائے جماعت میں دنیاوی جمہوری نظام کی طرح نظام قائم کیا جائے۔ مولانا محمد علی صاحب ایم اے اور خواجہ کمال الدین صاحب اس گروہ کے سرکردہ اشخاص تھے۔ خلافت اولیٰ میں یہ فتنہ پیدا کرنے پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر انہوں نے اور ان کے ہم خیال لوگوں نے دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے پھر سے یہ فتنہ پیدا کیا اور تمام جماعتوں میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ خلافت کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انجمن کا انتظام ہی کافی ہے۔ ایک رسالہ تقسیم کیا گیا جس میں جماعت کو ابھارا گیا کہ وہ کسی واجب الاطاعت خلافت پر رضامند نہ ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور احباب جماعت نے مولوی محمد علی صاحب کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اور بار بار کوشش کی کہ وہ خلافت کے اصول کو تسلیم کر لیں، پھر چاہے جو بھی خلیفہ بن جائے سب اس کی دل و جان سے اطاعت کریں گے، مگر یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے وصال کے اگلے روز یعنی 14 مارچ 1914 عیسوی کو بروز ہفتہ بعد نماز عصر مسجد نور میں حاضر احباب نے، جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی
اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ہم خیال لوگوں نے بیعت سے انحراف کیا اور قادیان چھوڑ کر لاہور چلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف صرف خلافت کے بارے میں نہیں تھا بلکہ ختم نبوت کے بارے میں بھی اختلاف تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیر مبایعین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بلکہ خلافت اولیٰ میں بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار اپنی تحریروں میں کرتے رہے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی زیر بحث بات نہیں تھی، یہ بعد میں انہوں نے اپنے عقائد میں تبدیلی کی ہے۔ خلافت سے انحراف کے بعد ان کو کیا حاصل ہوا، اور اس حوالے سے چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جب یہ علیحدہ ہوئے تو کہتے تھے کہ صرف 5% نے خلافت کی بیعت کی ہے، لیکن چند ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے روحانی خلیفہ کو وہ فتح عطا کی کہ 95% سے زائد لوگ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر جس وقت یہ لوگ قادیان چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے ایک معزز رکن نے سلسلہ کی عمارات کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب یہاں الو بولیں گے، اور بعد میں ان کو اپنے مرکز کے بارے میں لکھنا پڑا کہ لاہور میں کام شروع کیے ہوئے ہمیں 37 سال گزر چکے ہیں اور ہم اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلے۔ میرے خیال میں ہماری ترقی کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز دلکش نہیں ہے۔ قادیان کی مقدس بستی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تخت گاہ تھی، آپ کا مولد مسکن اور مدفن ہے، اس کو اور دیگر شاعر اللہ کو چھوڑنے کے نتیجہ میں یہ لامرکزیت کا شکار ہو گئے، جبکہ قادیان کی مقدس بستی آج بھی چمک کر دکھلا رہی ہے کہ یہ ایک سچے کا مقام ہے۔ پھر کچھ عرصے میں ہی مولوی محمد علی صاحب کے خلاف، جو کہ لاہوری جماعت کے پہلے امیر تھے، ان کے اپنے آدمیوں نے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے وصیت کی کہ یہ 7 آدمی جو اس فتنہ کے بانی ہیں اور جن کا سرغنہ مولوی صدر الدین ہے، میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ پھر قادیان سے نکل جانے کے بعد یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قائم کردہ عظیم الشان الہی نظام وصیت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس تعلق سے مولوی محمد علی صاحب کا اعتراف سنیے۔ لکھتے ہیں کہ جماعت نے الوصیت کے عملی حصہ کو اختیار کرنے میں کمزوری دکھلائی اور اس کی وجہ سے خود کمزور ہو گئی۔ میں اس قصور کو اور کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ کمزوری میں نے دکھلائی ہے۔ پھر جب اپنے ہی لوگوں کی طرف سے بار بار کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کا انہیں سامنا کرنا پڑا تو بالآخر ان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ جب تک تمام افراد جماعت ایک آواز پر حرکت میں نہ آ جائیں ترقی محال ہے۔ اب غور کریں کہ اسی وجہ سے انہوں نے خلافت کو ترک کیا تھا اور یہ باتیں کی تھی کہ انجمن سارا نظام چلائے، لیکن پھر ان کو خود اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ جب تک تمام افراد جماعت ایک آواز پر حرکت میں نہ آ جائیں ترقی محال ہے۔ ترقی تبھی ممکن ہے جب ایک واجب الاطاعت امیر کے ہاتھ میں جماعت کی باغ ڈور ہو۔ ضروری ہے کہ ایک مرکزی شخصیت موجود ہو جس کا ہر حکم واجب التعمیل ہو اور کوئی فرد جماعت اس کی بجا آوری میں چوں چرا نہ کرے۔ اس عمارت کی بہترین مثال زمانہ عمارت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر اپنے تاریخ مستقبل کو لے کر یہ لوگ کیا کہتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔ اپنے رسالہ پیغام صلح میں لکھتے ہیں، اس صدی کے مجدد کی تحریک یعنی لاہوری تحریک اب زندگی کے آخری مرحلوں میں ہے۔ اب نیا مجددی آ کر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں زندگی کی روح پیدا کرنا ہمارا کام نہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت احمدیہ روحانی خلافت کی قیادت میں جس کو یہ ترک کر کے چلے گئے تھے، اسلام کی سربلندی اور غلبہ کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ
خلافت سے الگ ہونے کی وجہ سے کوئی قابل ذکر کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور خود اپنے اعتراف کے مطابق آج سے 60-65 سال قبل زندگی کے آخری مرحلوں میں تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔